بس اسٹینڈ میں کھڑے ہوئے تھے اور دعوت و تبلیغ کی جو عورتیں اور مرد تھے بس اسٹینڈ میں فل پیاک، ہاتھوں میں بھی گلوز، پیروں میں ساکھ، برقع ڈھیلا ڈھالا. کبھی دیکھ کر ہیں آپ لوگ ایسی عورتوں کو؟ ارے دیکھے نہیں دیکھے؟ کہاں دیکھے؟ آپ کے گھر میں نہیں پہنتے تو کہاں دیکھے آپ لوگ؟ کبھی آپ دیکھو بنگلور آ کر، مدراس، چنئی جا کر دیکھو، اور بھی کچھ علاقے ہیں، کلکتہ میں بھی ہوں گے ایسے. بہت اللہ کی نیک بندیاں ایسی ہیں. اللہ اکبر. میرا ذہن کھلتا جا رہا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ زیادہ دیر اسی پر بات کروں کہ عورتیں اتنی پردے میں ہوتی ہیں کہ پورا پیاک ہوتا ہے، چہرے پہ بھی ایسے ڈال لیتے ہیں، ایسے فل ڈال لیتے ہیں، ایسے فل ڈال لیتے ہیں. یہ گھوگو بولتے ہیں، بے وقوف، احمق، گدھے کی عقل والے بولتے ہیں. عورت اگر ایسا ڈال لی تو کیا اس کا دم نہیں گھٹے گا؟ اس کا جواب دینے کے لیے کرونا بھی ماسک آیا. اس کا جواب دینے کے لیے کیا آیا؟ کرونا بھی ماسک آیا. اگر عورتیں ایسا حجاب ڈالتی ہے، ان کو طبیعت ناساز ہو جاتی ہے. اب یہ ماسک ڈالتے ہیں تو کیا 25 سال زیادہ عمر ہو جاتی کیا؟ ماسک پہن کر جب زندہ رہ سکتے ہیں، حجاب پہن کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ماسک کا حکم انسان دیا، حجاب کا حکم اللہ دیا. عورت فل پردے میں ہونا، مسئلہ سنو. کنگھی کرتے نہیں؟ کنگھی آپ کے لوگ کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کرتے کنگھی؟ کرتے. عورتیں کم کرتے ہیں لیکن لڑکے لوگ زیادہ کرتے، کیونکہ لڑکے لوگوں کے بال جو ہے نا عورتوں سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. عجیب بال رکھ لیے. آپ بیزار نہیں ہونا، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں. اگر میں لڑکی ہوتا تو یہ صورت کو کبھی شادی نہ کرتا. کیا ایسے بھی بال رکھتے ہیں؟ یہ پوری کٹنگ، ادھر بال گھڑے ہوئے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سیلاب آیا، حکومت منہ پھیر لی، چند دنوں کے بعد بیکار کی گھاس اٹھی ہوئی ہے. صورت بھی بناؤ. اسلام چاہتا ہے کہ انسان پہلے سے خوبصورت ہے اور بھی ذرا خوبصورتی اختیار کرے. آقا نے کنگھی کرنے کا حکم دیا، چہرہ بار بار دھونے کا حکم دیا، سرما لگانے کا حکم دیا. یہ سب حکم کیوں دے رہے اللہ کے رسول؟ تاکہ ہم لوگ خوبصورت دکھ ذرائے. ساری دنیا میں کسی قوم کے مرد سرما نہیں لگاتے، محمد کے غلام لگاتے ہیں. ایک فوٹو نکال لو سرمے کے بغیر، ایک فوٹو نکالو سرمے کے ساتھ، دونوں میں آپ خود دیکھیں گے میں کتنا خوبصورت ہوں، ماشاءاللہ کہہ دینا. کبھی بیگم کے پاس جاؤ بغیر سرمے کے، او کب آئے آپ پوچھے گی. سرما لگا کر بیگم کے ساتھ سامنے جاؤ، آئی لو یو بولے گی. عرب کی ایک عورت عالمہ، عربی میں کتاب ہے وہ میرے پاس ہے مولانا، میں بتاتا ہوں آپ کو. اس نے اپنے بیٹے کو نکاح کے موقع پر ایک کتاب لکھ کر تحفے میں دی. آج کل تحفے میں موبائل دیتے، پہلے سے برباد ہے، اب اور بھی زیادہ برباد ہو جاؤ. ماں نے اپنے بیٹے کو ایک کتاب لکھ کر تحفے میں دی. اس کتاب میں دلہنوں کو نصیحت نہیں، دلہا کو نصیحت. تم کیسے تمہاری بیوی کے ساتھ رہنا، اس کے تقریباً 100 نصیحتیں کی ہیں اس نے. واہ واہ، عرب ہے، آج بھی علم ہے. کتنی نصیحتیں کی؟ اس میں سے 100 نصیحتیں کی. میں 2-4 آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ بھی اس پر عمل کر لیں اور بھابھی خوش ہو جائے تو ثواب مجھے مل جائے. اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، کبھی بھی تم گھر سے اگر باہر سے اگر گھر کو آؤ تو چہرے میں پریشانی نہیں، چہرے میں مسکراہٹ رہنا. ہم لوگ باہر مسکراہٹ، چہرے میں ہمارے بیوی کے سامنے آتے ہی امت شاہ کی صورت ہو جاتی. باہر کا ٹینشن باہر، اندر کا سکون اندر. اور ایک جگہ پر اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے
جب بھی تم اپنی بیوی کے قریب ہو تو اپنے جسم پہ خوشبو لگانا. انہیں بیڑی پی کے جاتا ہے گھگو نہیں. بیڑی پی کر جاؤ گے, بیڑی سگریٹ پی کر جاؤ گے, بیوی کے اندر محبت پیدا ہوگی. خوشبو لگا کر جانا. فقہا نے لکھا ہے منہ میں اگر دانتوں کی سڑان بھی ہو ایک الائچی ڈال لینا. فقہا نے لکھا ہے. تو اب شمشیر صاحب آئندہ سے آپ الائچی بھی تقسیم کرو. عمل کرو, عمل کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرو گے, بڑی باتوں کی توفیق آسمان سے ملے گی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور اس پر تو ضرور عمل کریں گے دل صاحب, الائچی پر تو ضرور عمل کریں گے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ مسلمان کے جسم میں کبھی بدبو نہیں آتی, ایمان کی خوشبو ہوتی ہے, نبی کی نسبت کی خوشبو ہوتی ہے. پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا, نگینہ بنا دیا. صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا, مدینہ بنا دیا. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر, خوشبو نچوڑ کر, رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا, پسینہ بنا دیا. نبی کے ذات میں خوشبو تھی, ہماری نسبت میں خوشبو ہونا چاہیے. نبی کے ذات میں خوشبو تھی. آج بھی اس ٹائم, ابھی ہمارے حبیبی صاحب نے ایک شعر پڑھا, وہ بھول گیا, میں یاد رکھا تھا, ریکارڈ تو کیا ہوں. یہ ہواؤں میں جو خوشبو ہوتی نا, جب کسی ہوا کے جھونکے میں خوشبو آئے تو سمجھ جانا کہ مدینے سے گزر کر آئی ہے. کیسی اتراتی پھر رہی ہے, ان کی چوکھٹ کو چھو کے آئی. نبی کے روضے اقدس کے قریب سے گزرتے ہیں, ولیوں کو نہیں گنہگاروں کو بھی خوشبو کا احساس ہوتا ہے. اور ایک واقعہ بولوں بیچ میں, بہت ساری باتیں رکی ہوئی ہیں, میری گاڑی میں ریورس گیئر بھی ہے. اچھا, حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عتبہ. کیا نام؟ عتبہ. تقریباً 30 سے زیادہ صحابہ کا نام عتبہ ہے. سمجھ میں بات؟ اس میں سے ایک صحابی حضرت عتبہ, ان کو 4 بیویاں. کتنی بیویاں؟ ارے زور سے بولو, کتنی بیویاں؟ ذرا اور زور سے بولو, ریکارڈ ہو رہا ادھر. یہ 4 کا لفظ بولتے ہوئے عمل نہ بھی کرے پھر بھی پتہ نہیں کہ خوشی کیوں اتنی ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب فون کر کے لاؤڈ اسپیکر میں بیوی کو بازو بٹھا کر مجھے مسئلہ پوچھ رہے, مولانا دوسری شادی کرنا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا کیا؟ اب سامنے بیوی ہے, اب میں ایسی پوزیشن میں اٹکا ہوں کہ اگر میں ہاں بولوں تو شریعت کے خلاف, نہ بولوں تو پھر بیوی کے خلاف. اب میں کیا کروں؟ سمجھ گیا کہ لاؤڈ اسپیکر میں بیوی کو سنا رہا ہے. میں بولا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا نہیں لینا یہ دوسرا مسئلہ ہے, پہلے سلنڈر کی قیمت کتنی ہے معلوم کرنا ضروری ہے. اچھا ہے, اچھا ہے. سلنڈر کی قیمت اگر معلوم ہو مردوں کو تو پھر دوسری بیوی کیا پہلی بیوی کو کر کر بھی پچھتائے گا. ایک نوجوان رات کو عشاء کی نماز کے بعد 11 بجے تک عبادت کرتا تھا. مسجد کے مؤذن صاحب دروازہ لاک ڈال کر جانا تھا, بہت تکلیف ہوتی تھی.
आखिर नौजवान को पूछे, इतनी लंबी इबादत क्या करता है भाई तू? उसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई, सलातुल हाजा नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा। चंद दिन के बाद शादी हो गई, मोहसिन साहब भी दावत को गए थे। शादी के 1 महीने के बाद फिर ये इबादत शुरू किया, वही 11 बजे तक नमाज पढ़ रहा है। अब मोहसिन साहब पूछे, शादी तो हो गई, अब कौन सी नमाज? तो फ़ौरन वो नौजवान कहने लगा, अब सलातुत तौबा पढ़ रहा हूँ। अब कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ? सलातुत तौबा नमाज पढ़ रहा हूँ। समझ में आई बात है? उतबा को कितनी बीवियाँ थी? 4 बीवियाँ। और इत्तेफाक देखो कि चारों के 4 भी बाहयात थी। और एक इत्तेफाक सुनेंगे तो पूरी अजान पढ़ देंगे आप जी। चारों के दरमियान में इत्तेफाक भी था। अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सदका अता कर दे हमको। आमीन। इशारा है। 4 बीवियों के दरमियान में इत्तेफाक होना बहुत मुश्किल बात है। अक्सर एक शौहर को अगर 2 बीवियां हों इत्तेफाक नहीं रहता, इसीलिए इस्लाम ने 2 सगी बहनों से एक साथ निकाह करने पर हराम करार दिया, क्योंकि 2 बहनों के दरमियान में मोहब्बत फितरत है। निकाह की वजह से खुदा नहीं चाहते कि उस मोहब्बत में दरार आए। अल्लाह ने हुक्म लगा दिया, वअन तजमऊ बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ। निकाह न करो 2 बहनों को एक साथ निकाह में रख रखो, इस्लाम का कानून है। लेकिन ये 4 बीवियां जो थी आपस में बड़ा इत्तेफाक था। एक मर्तबा उतबा कहीं बाहर गए थे, चारों बीवियां एक साथ बैठकर बात कर रही थी। और मौजू क्या था चारों बीवियों का? तुम्हारे पास जब शौहर आते हैं तो कैसे रहते हैं, तुम्हारे पास आते हैं तो कैसे रहते हैं, तुम्हारे पास आते हैं तो कैसे रहते हैं, तुम्हारे पास आते हैं तो कैसे रहते हैं। एक ने कहा, मेरे पास जब आते हैं तो मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम सब में सबसे ज़्यादा मुझे चाहते हैं। दूसरी ने कहा, मेरे पास भी आते हैं तो मुझे वैसे ही महसूस होता है, मेरे पास भी आते हैं तो वैसे ही महसूस होता है, क्योंकि इंसाफ करते थे ना। फिर एक ने कहा, पता नहीं कि जब वो आने की बारी होती हमारे पास, गौर से सुनो, जब वो आने की बारी होती हमारे पास, हम घर में अच्छा पकाकर, हम अपने आप को संवार कर मदीने के बाज़ार से कीमती इत्र हम लोग लगाकर तैयार रहते। लेकिन उतबा जैसे ही बाहर से जब हमारे घर आते, हमारी खुशबू फीकी पड़ जाती, उतबा की खुशबू गालिब आ जाती। दूसरी ने कहा, मेरा भी वही हाल है, लेकिन आज तक हमको पता नहीं कि ये उतबा खुशबू कहाँ से लाते हैं और कहाँ से मंगवाते हैं और कब लगाते हैं। हमने कभी उतबा की इत्र की शीशी घर में देखी तक नहीं है। यही गुफ्तगू चल रही थी कि उतबा आ गए। पूछा कि क्या प्लान चल रहा है हमारे बारे में। सब ने कहा कि सरताज, ये अल्लाह का करम है कि आप जैसा शौहर हमको अता किया। आप ही की गुफ्तगू कर रहे थे, आप तशरीफ लाए। क्या गुफ्तगू हो रही थी? सबकी तरफ से एक ने सवाल किया, ज़रा ये तो बता दो कि आप कौन सा खुशबू इस्तेमाल करते हैं। सबका यही ख्याल है, तुम्हारी बारी हमारे पास जब होती है हम कीमती इत्र लाकर लगाते हैं, लेकिन तुम्हारे कपड़ों और जिस्मों से आने वाली खुशबू के सामने हमारी खुशबू फीकी पड़ जाती है। उतबा ने कहा, अरे ये खुशबू किसी बाजार की नहीं है, ये तो दरबार रिसालत की है। ये खुशबू किसी बाजार की नहीं, ये तो दरबार रिसालत की है, फैज़ रिसालत है। ये बात दरअसल ये है कि मैं 4-5 साल का बच्चा था, मेरे जिस्म पर फोड़े निकल कर आए, खारिश की बीमारी हुई, हकीमों के पास मेरा बाप लेकर गया, कहीं इलाज ना हुआ। आखिर पैगंबर के पास मेरे अब्बा ने मुझे लेकर गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे के जिस्म पर खारिश आ गई है, फोड़े फूटे हुए हैं, जलन होता है, संभलता भी नहीं, खुजा भी नहीं पाता। दर्द लेना अगर ताकत में होता तो बच्चे के दर्द को ले लेते, आपके होते हुए क्या हमको फिक्र है या रसूल अल्लाह। जहाँ इलाज नहीं वो आपकी चौकट में इलाज हो जाता है, दवाओं में इलाज जहाँ नहीं वहाँ आपके नज़र में इलाज हो जाता है। या रसूल अल्लाह, कुछ तो मेरे बच्चे पर नज़र फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने मेरे अब्बा से कहा, बेटे को तेरे लिटा दे। मुझे लिटा दिया गया।
پھر میرے ابا کو نبی نے فرمایا پورے جسم سے کپڑے اتار دے، چونکہ میں چھوٹا تھا اور چھوٹے بچے کے لیے ویسے کوئی خاص قانون نہیں ہوتے، پورے کپڑے اتار دیے گئے، صرف شرمگاہ میں ایک چھوٹی سی چادر ڈال دی گئی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المعجزات، صاحب المعجزات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر سے لے کر میرے پورے جسم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے ملا، رب کعبہ کی قسم سنا ہوا معجزہ نہیں، عتبہ فرماتے ہیں سنا ہوا معجزہ نہیں، دیکھا ہوا معجزہ، میرا نبی میرے سر سے ہاتھ پھیرتا ہوا جا رہا ہے، ہاتھ جہاں سے گزرتا بیماری ختم ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میرے جسموں سے میرے نبی کے ہاتھوں کی خوشبو نہیں گئی۔ خوشبو سے محمد کے غلاموں کا خاص تعلق ہے، خاص تعلق ہے۔ بیوی کے پاس جانے کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا ہے، بات لمبی اور گہری ہو گئی، میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا۔ میری مائیں اور بہنیں، تم برقعے کا لحاظ رکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عورتیں کنگھی کرنا، اس عالمہ عورت نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹے تم بھی صبر کر عورتوں کے پاس جاؤ، کنگھی کرنے کے بارے میں بات آ گئی۔ اسلام نے عورت کے لیے کیا کہا کہ اگر کنگھی کرتے کرتے اس کی کنگھی میں بال اٹکتے ہیں، تم تو میرے بھائیوں تم نہیں کہتا مجھے معاف کر دینا۔ آج کا مسلمان تو اپنی بیوی کے چہرے کو زمانے کے سامنے پیش کرتا ہے، لباس کو زمانے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسلام نے کیا کہا مسئلہ سن لو، در مختار کا حکم ہے، مسئلہ ہے۔ عورت سر میں کنگھی کرتی ہے، اس کے سر سے بال اٹک کر کنگھی میں ٹوٹ جاتے ہیں، کنگھی سے نکالنے کے بعد فقہا فرماتے ہیں کہ ان بالوں کو ایسی ویسی جگہ نہ ڈالو جہاں غیر مردوں کی نظر پڑتی ہے، بلکہ اسے زمین میں دفنا دو، کیونکہ عورتوں کے ٹوٹے ہوئے بال پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ کہاں گئی ہماری شرم؟ میری ماں دل چاہتا ہے کہ تیرے سامنے حیا کا سمندر پیش کروں، شرم کی گہرائیاں پیش کروں، تیری عزت اور آبرو کی آسمانوں کو چھونے والی چوٹیاں بیان کروں، لیکن تو سمجھتی ہے تجھے کیا معلوم؟ رب کعبہ کی قسم، بایزید بستامی فرماتے ہیں کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کرنے سے دعا جہاں ضرور قبول ہوتی ہے، کسی با حیا عورت کا دامن پکڑ کر دعا کرنے سے بھی خدا دعا قبول فرماتے ہیں۔ تم نے حیا کو بھی چھوڑا، تم نے شرم کو بھی چھوڑا۔ آج اگر اس عاجز کی بات آپ میں سے کسی کو سمجھ میں آ گئی، خدا را برقع پہنو، جوان بچیوں کو برقع پہناؤ، تمہارے سر سے بھی پردہ کھستا ہے، فرشتے رحمت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، متفق مسئلہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں، سر سے بھی اگر پلو کھستا ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تقریباً 15 سے زیادہ گھر ایسے ہیں جہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس میں سے ایک گھر وہ جس گھر کی عورت کا سر کھلا ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تم برقع پہنو میری مائیں اور بہنیں، نماز پڑھو، مسئلہ سنو کہ جس عورت کے اندر